منٹ نیوز میں بہت بہت خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست میں رنگ ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور اب خان صاحب تو کیونکہ جیل میں ہیں، لیکن ان کے بیٹے آج کل سیاست میں بہت زیادہ نام روشن کر رہے ہیں، ان کا بھی اور اپنی پارٹی کا بھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف قسم کے جو انٹرنیشنل لوگ ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کون کون کس کس سے مل رہا ہے؟ دیکھیں، قاسم خان اور سلیمان خان یہ دو بیٹے ہیں، اس میں سلیمان بڑے ہیں اور قاسم چھوٹے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ایک ایکٹیو پولیٹکس میں نظر آئے ہیں کہ جب یہ امریکہ میں ان کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھی گئیں کہ وہ کانگریس ممبر سے ادھر مل رہے تھے۔ لیکن اس سے بڑی جو عجیب و غریب یا حیران کن ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ یہ 2 دن پہلے قاسم خان نے ایک امریکن آؤٹ لیٹ کو انٹرویو دیا۔ ان کا وہ یوٹیوب پہ کافی ساری وہ چلتی ہیں ویڈیوز اس امریکن آؤٹ لیٹ کی، تو یہ کوئی 9-10 منٹ کا انٹرویو ہے جس میں قاسم خان اپنے والد کا کیس لڑ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ یہ عمران خان فیملی اور جو گولڈ سمتھ فیملی ہے انہوں نے اس میں قاسم خان کو آگے میڈیا کے آگے لانچ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قاسم خان عمران خان کے جانشین ثابت ہوں گے۔ ویسے تو وہ موروثی سیاست کے خلاف ہے، لیکن موروثی سیاست کا میں تو اس سینس میں مطلب لیتا ہوں کہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے رشتہ داروں کو پارٹی عہدے دیتے ہیں، فنڈز دیتے ہیں، تو وہ ہے موروثی سیاست۔ لیکن اگر ذوالفقار علی بھٹو جیل میں ہوں اور پیچھے ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو، ان کی بیگم نصرت بھٹو اور ان کے بیٹے شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو وہ کوئی اپنے باپ کی رہائی کی تحریک چلائیں اور ہم اس کو کراس کرتے جائیں یہ موروثی سیاست، موروثی سیاست، وہ موروثی سیاست نہیں ہے، وہ سیاست ہے کہ جو ایک ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہی سچویشن اس وقت عمران خان کی فیملی کو بھی ہے۔ جب علیمہ خان اور دوسری بہنیں اڈیالہ جیل کے سامنے پریس کانفرنس کرتی ہیں اور اس نظام کے خلاف بولتی ہیں تو یہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں یہ موروثی سیاست ہے، تو وہ موروثی سیاست نہیں ہے۔ یہی بات ادھر لے جاتے ہیں عمران خان کے بیٹوں کی طرف، وہ اتنا عرصہ خاموش رہے، صرف ٹویٹ وغیرہ کر دیتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں ان کو کیا باپ کی سچویشن بتائی گئی کہ وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں اور ادھر جا کے انہوں نے کوئی، میں تو کہوں گا کہ کوئی اتنی ہائی پروفائل میٹنگ ان کی کسی اس سے نہیں ہوئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے۔ میرا خیال تھا کہ جس طرح گولڈ سمتھ فیملی کے ان سے وہ کنیکشن ہے، پرسنل لیول کے ریلیشنز ہیں ٹرمپ فیملی سے، تو اگر یہ قاسم اور سلیمان ٹرمپ کے داماد سے یا ٹرمپ کی بیٹی سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر تو کوئی بڑا بریک تھرو تھا، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔ اینی ہاؤ، ان دونوں میں سے اب سلیمان جو ہے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہے، بیہائنڈ دا سین، اور جو قاسم ہے وہ میڈیا کے سامنے آ کر اپنے باپ کا کیس لڑ رہے ہیں۔ سر یہ جس انٹرویو کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی کچھ کلپس میں نے بھی دیکھی ہیں جس میں انٹرویو ان سے پوچھتا ہے کہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے وہ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو قاسم صاحب اسٹریٹ فارورڈ یہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ تو پاکستان میں وہ آ کے لیڈ کریں گے یا پھر وہ صرف امریکہ کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے؟ اب انہیں پاکستان آنا چاہیے۔ اگر وہ امریکہ کے انٹرونشن دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسا سیٹ اپ جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انفلوئنس کر سکتا ہے تو وہ امریکہ ہی ہے، تو اس میں کوئی انہوں نے کوئی اس طرح کا کوئی غلط کارڈ نہیں کھیلا، جس طرح کا حسن نواز نے کارڈ کھیلا تھا جب ادھر نواز شریف صاحب اور ان کی پوری فیملی مشرف نے بند کی ہوئی تھی، تو انہوں نے ڈپلومیٹک چینل کے تھرو سعودی جو کنگ ہیں
ان تک رسائی حاصل کی اور وہاں سے ایک ڈیل کرا کے تو اپنی فیملی کو ریسکیو کر کے لے گئے تھے. تو پی ٹی آئی کی پوری جو جماعت ہے اس کو لے لیں یا عمران خان کی فیملی کو لے لیں, میرے خیال میں پہلے وہ سارا بینک کر رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے تو الیکشن میں جو ان کی پارٹی اقتدار میں آ جائے گی تو ان کے جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائے گی, تو وہ تو ہوا نہیں. اس کے بعد ان کی دوسری جو امید تھی وہ عدلیہ تھی. وہ 26ویں ترمیم ہوئی, پورا عدلیہ کا ڈھانچہ بدل گیا اور وہاں سے جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں تو ان کی جو دوسری امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تیسری امید کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکاتے رہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو وہ دروازے پہ دستک دے دے کے آ جاتے ہیں تو اندر سے کوئی کنڈی نہیں کھول رہا. تو اس کے بعد اب چوتھے دروازہ ان کے پاس امریکہ ہی رہ گیا ہے, تو اس لیے وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ادھر سے کوئی بڑا بریک تھرو تو نہیں ہوا, میں بھی کوئی ہو گیا ہو جس کو اس وقت وہ ابھی میڈیا کے سامنے شیئر نہ کرنا چاہتے ہوں. تو ابھی وہ واپس شاید لندن جا چکے ہیں. لندن سے ان کا جو پاکستان آنے کا پلان ہے اس کو ابھی تک کسی آؤٹ رائٹلی ڈینائی نہیں کیا گیا. علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے اور ان کو آنا چاہیے. اگر وہ آ کے ادھر تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو اس میں کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہونی چاہیے. سر وہ پاکستان میں تو آتے ہیں, علیمہ خان کا بیان بھی آیا, لیکن موسٹلی ہم نے پچھلے دنوں میں جب یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی کچھ 10-15 دن پہلے, تو رانا ثناءاللہ نے بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے حکومت کی طرف سے بیان دیا تھا کہ پاکستان آئیں گے تو ان کی گرفتار کیا جائے گا, اور پاکستان میں جو سیاست میں انٹری ہے, کیونکہ یہ موروثی سیاست کو ہی ٹیگ کرتے ہیں یہاں پر, تو سیاست میں جو انٹری ہے اس کے لیے گرفتاری بہت ضروری عمل ہے. اور سر دوسرا سوال میں ابھی آپ سے پوچھ لیتی ہوں, پی ٹی آئی اس وقت بہت زیادہ دھڑے بازی کا شکار ہے, جس میں گنڈا پور کا علیحدہ ہم دیکھتے ہیں, سلمان اکرم راجہ کا علیحدہ ہے, فواد چودھری شاید اپنی ایک نئی کو پی ٹی آئی بنا لیں, اور علیمہ خان صاحب وہ اپنی ایک اسٹرگل کر رہی ہیں. تو یہ جب قاسم صاحب آئیں گے پاکستان, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کھل رہے سارے پڑے ہوئے یہ ایک ہی برانچ کو, ایک ہی قاسم صاحب کو آنر کریں گے اور ان کے لاہ عمل پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ پہلا سوال کہ یہ گرفتاری ہوگی اور یہ ہونی چاہیے. میرے خیال میں اگر قاسم پاکستان آ رہے ہیں اور اپنے والد کی رہائی کی جدوجہد کے لیے آ رہے ہیں تو انہیں رہائی سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. دس از پارٹ آف گیم. اور پاکستان کی حکومت اس وقت جس طرح کا وہ ایکٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کر لیں. یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل نیوز تو ہوگی, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہر قسم کی حد کو جو ہے نا وہ کراس کر چکا ہے. ایک زمانہ تھا 2018, 19, 20, 21 تک اور 22 سے پہلے تک ہم یہ اس بات کو ڈسکس کرتے تھے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے, تو اس کی گرفتاری جو ہے وہ امریکن میڈیا کے لیے ایک بگ نیوز ہوگی اور یو کے اس کے لیے وہ ہوگی, آل اوور دا ورلڈ یہ سپلیش ہوگی. اس کے برعکس اگر پاکستان میں آصف زرداری صاحب کو گرفتار کیا جائے یا نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا جائے تو وہ پاکستان کے لیے تو بڑی نیوز ہے, انڈیا کے نیوز پیپر تک کی حد تک بھی ایک نیوز ہے, گلف کے حد تک بھی ہے, لیکن وہ اس سے آگے پھر اس کا امپیکٹ نہیں ہے. لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن عمران خان کو جانتے ہیں. لیکن انہوں نے عمران خان کو پکڑا, ان کے گھر گھسے, ان کے گھر کو توڑ پھوڑ کی, ہر قسم کا ان کے ساتھ جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا ہے. تو وہ قاسم خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا ہوگا, تو اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے, انہوں نے گرفتار کرنا ہے تو وہ کر لیں گے. دوسری بات جو ہے دھڑے بازی, دیکھیں دھڑا جو بھی اس وقت سارے ہیں وہ کھڑے عمران خان کے پیچھے ہیں, اور وہ جو قاسم ہے وہ ایک ان سب دھڑوں کے لیے ایک بائنڈنگ فورس ہو سکتا ہے کہ جی یہ عمران خان کا بیٹا ہے. تو اگر وہ آ گئے تو میرے خیال میں یہ دھڑے بازی ختم ہو جائے گی. لیکن دھڑے بازی کوئی خاص ہے نہیں. عمران پی ٹی آئی میں بس ایک ہی دھڑا ہے, وہ عمران خان ہے. اگر عمران خان کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں تو وہ پی ٹی آئی میں ہے, ورنہ
وہ زیرو ہے پولیٹیکلی. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.